बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुम देख रहे हो कश्मीर डिजिटल और गोजरी पॉडकास्ट नाल हूँ हाज़र हूँ साजिदा रफ़ीक। और तुम देखो जी आज़ाद कश्मीर में सियासी जड़ी सूरत हाल है लम्हा ब लम्हा बदल रही है। सियासी वफादारी जड़ी है वे तब्दील हो रही हैं। और हम ख़ास तौर पर अगर गल करा पीपल्स पार्टी की तो पीपल्स पार्टी को एक नज़रियो थो रोटी कपड़ों और मकान आया और नज़रियो बरकरार है या नहीं। और जड़ा नवा लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन्हों का शामिल होने नाल पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो रही है या मज़ीद मजबूत हो रही है। इसी हवाला नाल आज का पॉडकास्ट में हम गुफ्तगू करेंगे और इस गुफ्तगू वास्ते हमारा नाल आज का इस पॉडकास्ट में ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखे हैं। उनको तारफ़ थारा नाल कराती चलो हमारे नाम मौजूद हैं जनाब जावेद इकबाल बडानवी। ये वज़ीर बहालियात हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत का मालिक हैं। खुश आमदीद को तमना स्टूडियो में और बहुत शुक्रिया तम तशरीफ़ ले आया। बहुत शुक्रिया थारा जी क्योंकि हम जाना थारा जो स्केजूल है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और लेकिन इसका बावजूद तम आया बेहद मशकूरा। पहला सवाल मेरो चूँकि तम ज़ाहिर है सीनियर वज़ीर भी हैं और पीपल्स पार्टी नाल थारो तलक भी है, लेकिन जिस वज़ीर आज़म नाल तम इस वेले काम कर रहे हैं उसको आप लोग कोई नज़रियो नहीं। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती पार्टी है ते तमना लोगों ने वोट इस वजह से दिता था कि आया तम वोट लेके ते ये जड़ी रियासत है इसना ठेका ऊपर दे छोड़ो। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया थारो। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जड़ा बड़ा बासलाहियत आदमी है और एक सियासी जमात का टिकट पर इलेक्शन लड़ गया, असम्बली में जाया। उससे पहला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रहा, वो पीपल्स पार्टी का प्लेटफार्म मेंबर असम्बली बना और आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म बन के बाद हमारी क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आज़ाद कश्मीर की जड़ी क़यादत है उन्होंने मिलजुल गए ये फैसला किया कि हम इस हुकूमत में चलांगा। मेरा ख्याल भी अज तक जड़ी भी सूरत हाल है बिल्कुल इत्मीनान बख्श है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अगर नाल हम खड़ा पार्टी को फैसला है और ऐसी भी कोई गल नहीं है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक है। यकीनन PTI कराची भी गई तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बने और उसका सरबराह है अनवार ब्लॉक साहब वज़ीर आज़म में और बेहतरीन हुकूमत चल रही है। अच्छा तो पीपल्स पार्टी तमने नहीं लगता कि आपने जो नज़रियो सुपरो हट रही है रोटी कपड़ा मकान आला जोड़ो इसको नज़रियो तो तम देखो ना आज़ाद कश्मीर में जड़ा लोगों की फलाह बहबूद का काम है जड़ा तरक्याती काम है उन ऊपर तवज्जो तम या थारी हुकूमत क्यों नहीं दे रही? नहीं बिल्कुल ऐसी गल नहीं है। आज़ाद कश्मीर में तमीर तरक्की का काम भी हो रहा है। हर हल्का विच पहला भी 36 किलोमीटर सड़क और 20 किलोमीटर सड़क शुरू है और इस दफ़ा भी 3 किलोमीटर सड़क हमारी जड़ी है वो 20 किलोमीटर रोड है जड़ी वो लिंक रोड है 10-10 किलोमीटर रिकंडीशनिंग रोड है। यकीनन 2-2.5 साल अरसा हुआ और उस डेवलपमेंट का काम जारी सारी है। इसके अलावा हेल्थ पैकेज आज़ाद कश्मीर को एक बहुत बड़ा खूबसूरत पैकेज है। फिर और भी बहुत अच्छा इकदाम है आज़ाद कश्मीर हुकूमत का, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसला किया उस हुकूमत ना रहने को और इंशाल्लाह ताला जब तक पीपल्स पार्टी को फैसला हम वज़ीर आज़म के नाल खड़ा और इंशाल्लाह डट के खड़ा रहूँ। अच्छा ठीक और दूसरा रोटी कपड़ा मकान का जो सवाल है तारो उस रोटी कपड़ा मकान मेरी समझ भी नहीं आता कि तुम किस चीज़ ने समझा। आज़ाद कश्मीर विच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिले बुनियाद रखी है उसले एक सरमायादारी निज़ाम सो एक जमात की मुनाफली सी और चंद लोग सियासत हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से आज़ाद कश्मीर में सियासत शुरू की तो आम लोगों ने पीपल्स पार्टी के अंदर सियासत को मौका मिलो। आम आदमी जड़ा इसका प्लेटफार्म वज़ीर आज़म बनया सदर बनया मेंबर असम्बली बनया वज़ीर बनया और आज भी यही सूरत हाल है कि दूर दराज पहाड़ी इलाका में तुम जाओ और उन पहाड़ों के बीच तुमने पक्का मकान नज़र आएगा, सड़क नज़र आएगी, बिजली नज़र आएगी, पुल नज़र आएगा, तालीमी अदारा नज़र आएगा। और फिर यह कि मिडल ईस्ट के अंदर एक वक्त सो के पाकिस्तान का किसी शहरी या कश्मीर का किसी शहरी ना पासपोर्ट बनाने वास्ते 10,000 पाकिस्तानी या 15,000 पाकिस्तानी उस जमाना में चाहे तो वैसे जिसले उन्होंने 1,000-2,000 में से लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जिसले मिडल ईस्ट भी गया दुबई भी गया और फिर जिसले उन्होंने माशी असलात की पाकिस्तान के अंदर उन माशी असलात की वजह से हमारा लोग मिडल ईस्ट भी गया और इंग्लैंड भी गया अमेरिका भी गया। पासपोर्ट हर शख्स ने पासपोर्ट बनाया, फीस कम हुई
تو انہاں معاشی اصلاحات کی وجہ سے آج لوگ جڑا اس لے گیا واپس آیا، آزاد کشمیری خوشحالی آئی، غربت کا جڑا کوڑ ہے اس سے باہر نکلے لوگوں نے تعلیم حاصل کی، لوگ سیاست بھی جگہ گیا، لوگ کاروبار بھی جگہ گیا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہر شخص جو ہے نا سفید کپڑا بھی پہن سکے، کرسی پر بھی بیٹھ سکے، اور تعمیر و ترقی بھی ہے تو تعلیم بھی حاصل کر لے۔ یہی روٹی کپڑا مکان، اس سے نہ کہ میرے زبان اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کسی نہ کے روٹی یا کپڑا کوئی پریکٹیکلی لگانے کی گل نہیں ہے، انہاں کی جڑی معاشی اصلاحات ہیں، جی بالکل انہاں کی معاشی اصلاحات ہیں۔ اور تم دیکھو کہ بھارت آج جو ہے نا شرمندہ ہے پوری دنیا میں، اس کی وجہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو ایٹم بم بنائے ہو، ڈاکٹر قدیر خان نے واپس لائے ہو، یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان آج پوری دنیا اور بالخصوص بھارت کی اکھاں میں اکھ باغ ہے۔ ہمارا حکمران، ہمارا فوج پاکستان کا جڑا سربراہ سارا نے ڈٹ کے اکھ بھی اکھ باغ ہے۔ تو میزائل ٹیکنالوجی محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اسے بنیاد پر آج جڑا پاکستان کو دفاع مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ روٹی کپڑا مکان کی گال اس وجہ سے کر رہی تھی چونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑو نعرہ ہے پیپلز پارٹی کو، اور یہ ایک بڑو موٹیو ہے جس نہ لے کے پیپلز پارٹی جڑی ہے اقتدار میں آئے، لوگ جڑا ہے پیپلز پارٹی نال بہت زیادہ وابستگی رکھیں۔ مینا یہ گل دسوں کہ جس طریقے پہلا سستا آٹا سستا بجلی کا حوالہ نال اس جگہ احتجاج ہوا، پھر اس کے بعد جڑا بلدیاتی نمائندہ تھا انہوں نے اپنا فنڈ لین واسطے پھر بھی سڑکوں پر نکلنا پیو۔ اس کے بعد ہوں تم دیکھو جی ایڈاک جڑا ملازمین ہے انہاں کی مستقلی واسطے ہوں یہ جڑو ایک مطالبہ انہاں کی مستقلی کو زور پکڑ رہے ہوئے۔ تب میں نے یہ گل دسوں کہ فاروق حیدر صاحب نے ایک ایکٹ پاس کی ہوئے ڈاک ملازمین کا حوالہ نہ این ٹی ایس، اور اس میں یہ چیز تھی کہ آج تے بعد یعنی این ٹی ایس کے ذریعے ہر بندو جڑو ہے وہ نوکری حاصل کرے گا، اس میں ایک غریب کو بچوں بھی جڑو ہے نا وہ نوکری لے سکے گا۔ یہ جو سفارشی نظام تھا اس نے ہمیشہ ہستے انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جی اس کے بعد آیا جس ویلے پی ٹی آئی کی یا جیڑی حکومت ہے یا آئی، اس نے وہ ختم کر کے کتنا لوگ جڑا ہے سمجھ لیو انہوں نے پریشانی مکال چھوڑو، کشمکش مکال چھوڑو۔ وہ لوگ جڑا کہ 20-25-30 سال جنہوں نے اپنا کسی بھی محکمہ نہ دیتا ہے اور انہوں کی عمر جڑی ہے 50 سال تے اوپر ہو گئی ہے، انہوں کا حوالہ نال ہر دن ایک نوی کمیٹی بڑھا دیتی جائے، لیکن اس کمیٹی جڑی ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی کہ اگر حکومت نے اپنی تنخواہ کو کوئی بل پاس کرانا ہے تو حکومت جڑی ہے راتوں رات وہ پاس کرا لے، لیکن انہاں واسطے جڑی ہے نا ایک کمیٹی بڑھا دیتی جائے، ہر احتجاج اوپر ایک کمیٹی۔ اس حوالے نال کے کہنا پسند کرو گا؟ گزارش یہ ہے جی کہ ڈاک ملازمین بھی ظاہر ہے انہوں کی عمر جڑی زائد ہوئی ہے، وہ ذمہ داری اس حکومت کی ہے جس نے بھرتی کی ہے، چاہے ہماری ہے چاہے اس سے پہلی ہے چاہے اس سے پہلی ہے۔ ایک طالب علم یا ایک جڑا اصول ملازمت واسطے ایک شخص آئے جڑا پڑھے لکھو بڑی محنت کرے، بڑا پیسہ لاگے، وہ تعلیم حاصل کرے، حکومت نہ اپلائی کرے کہ مینا نوکری دو، جدوں وہ کنٹریکٹ نوکری دیں تو انہوں کی ذمہ داری ہے کہ اس نے پرماننٹ کرے۔ یہ ہر حکومت کی ذمہ داری، اور ہمارا بھی وزیر اعظم نہ کابینہ کے اندر پارلیمانی پارٹی کے اندر ہر جگہ ہم یہ گزارش کریں کہ ڈاک ملازمین کا بارہ کوئی نہ کوئی پالیسی بنا گئے، جڑا لوگ ڈاک لگا ہوئے بھرتی ہوا انہوں نے کنفرم کرو، اس کے بعد ایک واضح پالیسی بناؤ کہ اس کے بعد تم یہ ذمہ داری کنٹریکٹ جڑا ملازم بھرتی نہ کرو تاکہ جڑی عمر انہوں کی نہ ضائع ہوئے ہمارے ذمہ۔ اب جڑا بندہ 45 سال یا 50 سال کا ہو گیا اس کی عمر کا ذمہ دار ہماری حکومت ہے، جڑا بندہ اس نے بھرتی کریں وہ ہے۔ اس وقت ہمارو بذریعہ کشمیر ڈیجیٹل بھی میرا مطالبہ ہے، پہلے بھی ہم وزیر اعظم صاحب نے اپنا سارا دوست جڑا سارا وزیر ہے ہر حلقہ کا لوگ اڈاک بھرتی ہوئے ہیں، تو ہم نے پہلے بھی گزارش کی ہے ان بھی کرنا کہ اڈاک لوگ جڑا اس سے پہلے بھرتی ہوئے ہیں انہوں نے کنفرم کرو، اس کے بعد اڈاک تم نہ کرو، این ٹی ایس کے ذریعے کرو، پی ایس سی کے ذریعے کرو، تاکہ لوگوں کی عمر ضائع نہ میں اور وہ بدوا نہ دیں۔ اور یہ تم منو نا کہ یہ جو ایک فاروق حیدر صاحب نے فیصلہ کیا تھا یہ بڑا اچھا تھا، اور اس نا ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی تھی اس نا ضرور دور کرنا چاہیے تھا، لیکن جڑا لوگ اتنا عرصہ تے نوکری کر رہا تھا دیکھو اس لیے وہ کشمکش میں وہ بھی تو اسی ریاست کا باشندہ ہے نا۔ اور دوسری گل یہ دسو کہ پیپلز پارٹی میں چونکہ جس طریقے میں آغاز میں گل کی کہ پیپلز پارٹی میں آج کل لوگ جڑا ہیں شامل ہو رہے ہیں، بڑی بڑی شخصیات شامل ہو رہی ہیں، جس طریقے کے تنویر الیاس صاحب، یا دسو کہ انہوں کا آن نال پیپلز پارٹی جڑی ہے وہ
مزید مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے؟ کیونکہ سنن میں یہ گل بھی آئی ہے کہ دڑے بندی کو شکار ہے. الحمدللہ جس نے کوئی بندو پارٹی بھی شامل ہوا تو وہ کمزور نہیں ہوتی، مضبوط ہوئے. پیپلز پارٹی بھی پہلا میں قدور شخصیات موجود ہیں. آزاد کشمیر اسمبلی کا اسپیکر جو لطیف اکبر صاحب موجود ہیں، سابق وزیر اعظم سابق صدر سردار یعقوب صاحب ہیں، صدر پیپلز پارٹی چودھری یاسین صاحب ہیں، تنویر الیاس صاحب ہیں. قدور شخصیات پہلے موجود ہیں، اور اگر مزید لوگ آئیں تو اس نے پارٹی کمزور نہیں ہوتی، مضبوط ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والا وقت دیکھو جمہوری پارٹی جڑی ہے پاکستان آزاد کشمیر کے اندر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جی. ہماری قیادت نے اپنی جہاں کا نذرانہ دیتا ہے، لیکن اصولوں پر سودے بازی نہیں کی، نظریہ کی سوچ اور فکر کی سیاست کی ہے، اور پاکستان کی خدمت کی ہے. آزاد کشمیر بھی چودھری عبد المجید صاحب کی حکومت 5 سال کی جڑی ہے، اس کی کارکردگی تم دیکھو، باقی حکومتوں کی بھی دیکھ لو، اس سے بعد بھی حکومت رہی ہے، اس سے پہلے بھی رہی ہے. ہن بھی جڑی کولیشن گورنمنٹ ہے اس پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. اس حکومت الحمدللہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی قیادت سارا لوگ کوشاں ہیں کہ لوگوں کی بھلائی و بہتری واسطے زیادہ سے زیادہ تعمیر ترقی کا کام بھی ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں وہ حل ہے. چلیں اللہ کرے ایسا ہوا ہے. ہم امید رکھاں بہتری کی، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی تے اور یا حکومت جیڑی ہے یا بھی جد تک رہتے بہتری کرے. بہت بہت شکریہ جناب جاوید اقبال بڈانوی، تم اس جگہ تشریف لایا، بڑی خوشی ہوئی ہمنا، اور تم نے بہت ساری جڑی چیز جڑی جنہ کا بارہ میں لوگوں نے شاید صحیح کنفرمیشن نہیں تھی تم نے دسی. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، تم نے آج کو پوڈ کاسٹ سنیا، امید کروں پسند آیا. ویگو اگلا ہفتہ پھر حاضر ہوں گی. اجازت دیں، رب رکھو.